السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور فرمایا تواڈے رب نے میرے کولوں دعا کرو، میرے کولوں منگو، میں تواڈیاں دعاواں قبول فرماواں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میرے کولوں منگن تو انکاری نے، تکبر کردے نے، ان قریب اور ذلیل ہو کے جہنم دے اندر داخل ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کی رمضان المبارک سن 1445 ہجری دا اے تیسرا خطبہ جمعہ جنہوں ادا کرن واسطے میں اور تسی اس مقام تے مسجد شان صحابہ اہل حدیث وزیر آباد کے اندر جمع ہاں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا اور تہاڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے، اور جو کتاب و سنت دا پیغام تہاڈے تک پہنچے او دیتے مینوں بھی اور توانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام نو اگے لوگاں تک منتقل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ہے کہ اللہ دعاواں قبول فرماندا ہے، اے او دا اعلان ہے۔ پھر بھی اگر دعاواں قبول نہیں ہوندیاں تے او دے کی اسباب نے؟ اس عنوان تے میں کچھ محنت اور کوشش اپنے رب دی توفیق نال کر کے کچھ باتاں کتاب و سنت دیاں جمع کر کے تواڈے کول لے کے حاضر ہویا۔ حضرات، جتھوں تک یہ بات ہے کہ رب دعاواں قبول کرتا ہے، آج کئی لوگاں دا یہ نظریہ ہے کہ ساڈیاں دعاواں رب قبول نہیں کرتا۔
رب آندا ہے کہ میں دعاواں قبول کرنا. لوگ آندے نے ساڈیاں دعاواں قبول رب نہیں کردا، اور پھر بڑا بچارا جہا بن کے آندے نے ویکھو جی کتھے اسی تے کتھے اور رب کائنات، ساڈی اودے تک پہنچ ہی نہیں. اس واسطے اسی اللہ دے ولیاں تے بزرگاں دا وچ واسطہ پانے ہاں تاکہ اودے تک پہنچیا جا سکے. کہ اتنا بڑا دھوکہ ہے جڑا اپنے آپ نو دے رہے ہیں. اللہ اس دھوکے تو مسلماناں نو نکلن دی توفیق عطا فرمائے. اور یارو تسی انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو. رب نے تے کیڑیاں دیاں دعاواں قبول کر کے بارشاں پا دیتیاں نے، پائیاں نے کہ نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے دعائے اس نماز استسقاء بارش دی دعا کرنے واسطے نکلے. حالے رات کے اندر نے تے حضرت سلیمان علیہ السلام نال بڑا لشکر ہے تے اپنے لشکر نو فرمان لگے واپس پلٹ جاؤ. لشکریاں سوال کیتا حضور بارش دی دعا کرنا آیا تے دعا تے ہلے کیتی نہیں تے تسی آندے ہو واپس پلٹ جاؤ. فرمایا ایک کیڑی نے اپنیاں لتاں چاری چٹیاں نے تے آندیے ربا میں بھی تیری مخلوق وچوں ایک مخلوق ہاں، پیاسیاں وا سانو پانی پلا. رب نے وہ دی دعا قبول کر لئیے، تسی واپس چلے جاؤ، رب کیڑی دی دعا قبول کر کے تانوں بارش عطا فرما دے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ واپس لشکر آدھے اپنے گھراں نہیں سی پہنچیا کہ رب نے موسلادھار بارش نازل فرما دی تھی. یارو کیڑیاں دی رب دعاواں قبول کردا ہے، وہ تسی کیڑیاں نالوں بھی گئے گزرے ہو. اور مکوڑیاں دی رب دعاواں قبول کردا ہے، تسی انہاں نالوں بھی گئے گزرے ہو. جانوراں دیاں رب دعاواں قبول کردا ہے، تسی جانوراں نالوں بھی گئے گزرے ہو کہ تہاڈی رب قبول نہ کرے گا. کیوں قوم نو دھوکا دیندے ہو تے اپنے آپ نو بھی دھوکا دیندے ہو. رب کہندا ہے میں قبول کرنا، تو آنا ہے میری قبول نہیں ہوندی، میرا رب میری قبول نہیں کرتا. اور تیری بات صحیح منی ہے یا عرش والے رب دی بات منی؟ رب دا قرآن اعلان کردا ہے کہ رب دعاواں قبول فرماندا ہے. آؤ ذرا قرآن سنو میرا رب کیویں کر کے اعلان فرما رہا ہے. اللہ فرماندے نے جیڑی آیت میں پڑھی ہے شروع خطبے دے اندر، اے اللہ دے قرآن دے 24ویں پارے دے اندر سورہ المومن دی ایک آیت ہے جیڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. مولا فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. یہ ترجمہ کیے، ترجمہ سماعت فرما لو. اللہ فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تواڈے رب نے آکھیا ہے، رب نے آکھ چھڑیا ہے. کی آکھیا ہے؟ حکم دے دیتا ہے. فرمایا ادعونی استجب لکم. اے دنیا جہان دیو لوگو، اے کائنات دیو لوگو، رب نے تے خطاب ساری انسانیت نو کیتا ہے. صرف اللہ نے نیک بندیاں نو خطاب نہیں فرمایا، رب نے صرف مومناں نو خطاب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے عام خطاب فرمایا ہے جو مسلمانوں نو بھی ہے، کافراں نو بھی ہے.
اپنیاں نو بھی ہے بیگانیاں نو بھی ہے حضرات ساری دنیا دے نیکاں نو بھی ہے بداں نو بھی ہے اور رب نے خطاب کر کے کیا ہے فرمایا ادعونی استجب لکم ملو پکارو میرے کولوں دعاواں منگو میرے کولوں اپنیاں ضرورتاں دا سوال کرو میرے کولوں اپنیاں حاجتاں دا سوال کرو میرے کولوں دعاواں کریا کرو استجب لکم میں تہاڈیاں دعاواں قبول فرماواں گا استجب لکم میں تہاڈیاں دعاواں مستجاب فرماواں گا استجب لکم میں تہاڈیاں دعاواں من لواں گا تے نال ہی میرے رب نے انہاں لوگاں واسطے سرزنش بھی بیان کر دیتی ہے جڑے رب دی کولوں دعا نہیں منگدے رب کولوں اپنیاں ضرورتاں تے حاجتاں دا سوال نہیں کردے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین تکبر کردے نے او لوگ جڑے میرے کولوں دعاواں منگن دے منکر نے او لوگ جڑے میرے کولوں دعاواں منگن تو انکاری نے اللہ انہاں دا انجام کی ہوئے گا فرمایا سیدخلون جہنم داخرین میں انہاں لوکاں نو ذلیل کر کے جہنم دا ایندھن بنا دیاں گا میں انہاں نو رسوا کر کے جہنم دے اندر چھوڑ دیاں گا کناں نو جڑے میرے کولوں دعاواں نہیں منگدے جڑے میرے کولوں سوال نہیں کردے اور ایسے ہی آیت کی تشریح کردے ہاں میں آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان بھی تواڈے سامنے رکھنا چاہنا حضرات دنیا تے لوکاں کولوں منگیا جائے تے لوگ ناراض ہوندے نے دنیا تے لوکاں کولوں سوال کیتا جائے لوگ ناراض ہوندے نے تے رب کولوں نہ منگیا جائے تے رب ناراض ہوندا ہے ا دنیا جد کسے کولوں اپنی ضرورت دا سوال کر کے ویکھو نا او متھے تے کئی وٹ پائے گا کئی قسم دیاں باتاں سنائے گا کئی تانے تے مینے دے گا کئی قسم دیاں باتاں کر کے پھر اگر ہو سکے تے کوئی روپیہ 10 20 دے چھڑے گا وگرنہ وہ بھی دین واسطے تیار نہیں باتاں لوگ سناندے نے غصہ کرتے ہیں انہاں کولوں منگیا جائے رب کولوں نہ منگیا جائے تے رب غصہ کرتا ہے آگے کتے لکھی ہے حدیث ہے مسند احمد دی اور سندن صحیح ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے جایا جے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں ملم یدعو اللہ عز و جل غضب اللہ علیہ جیڑا بندہ اللہ کو دعا نہیں منگدا جیڑا رب کو سوال نہیں کردا جیڑا اللہ کو اپنی حاجتاں نہیں منگدا جیڑا رب کو اپنی ضرورتاں دا سوال نہیں کردا بھیا ویکھو رب تہاڈا کتنا مہربان ہے اللہ ساڈا کتنا عظیم اور مہربان ہے او آندا میرے کولوں منگو کیوں نہیں منگدے میرے کولوں فرمایا جڑا اللہ کولوں دعاواں نہیں کردا رب کولوں سوال نہیں کردا غضب اللہ علیہ میرا رب دے تے غصے دے اندر آ جاندا ہے میرا رب دے نال ناراض ہو جاندا ہے میرا رب دے اوپر غضب اپنا نازل فرماندا ہے میرا رب دے نال ناراض ہو جاندا ہے کدے نال جیڑا بندہ رب کولوں دعا نہیں منگدا جیڑا اللہ کو سوال نہیں کرتا جیڑا اللہ کو اپنی حاجتاں اور ضرورتاں نہیں منگدا اوے جے رب نے گناہگاراں دی قبول نہ کرنی ہوندی جے رب نے اپنے بندیاں دیاں دعاواں نہ مننیاں ہوندیاں جے اللہ نے اپنے بندیاں دیاں دعاواں نہ قبول کرنیاں ہوندیاں پھر کیوں رب قرآن وچ آندا ادعونی استجب لکم اور آؤ میرے کولوں مانگ لو میں تہاڈیاں دعاواں قبول کراں گا میرے کولوں سوال کر لو میں تہاڈیاں دعاواں مناں گا جے رب نے مننی نہ ہوندی تے رب کیوں آندا اور جے رب نے مننی نہ ہوندی تے میرے پیغمبر علیہ السلام کیوں
فرماندے جڑا اللہ کو دعا نہیں منگدا میرا رب او دے غصے وچ آ جاندا اے میرے کو منگدا کیوں نہیں اے میرے کو سوال کیوں نہیں کردا جے اونے دینا نہیں سی پھر او غصہ کیوں کردا ہے جے اونے قبول نہیں سی کرنی پھر او دے غضب دا کی مطلب ہے او غضب اس واسطے رب نو آندا ہے کہ میں دینا وا اے میرے کو منگدے نہیں تے جڑے دین جوگے نہیں اوتھے جا جا کے متھے پہ رگڑدے نے میں دینا وا میرے اگے چولیاں نہیں پھیلاندے جڑے دے سکدے نہیں اوتھے نک رگڑ رہے نے میں دینا وا میرے کو سوال نہیں کردے تے جڑے دے نہیں سکدے انہاں دے اگے ترلے پہ ماردے نے اس واسطے میرا رب غصے وچ آ جاندا ہے اللہ کہندا میرے کو دعاواں کرو میں تہاڈیاں دعاواں قبول فرماواں کنیاں کو رب دعاواں قبول کردا ہے قرآن دا ایک اور مقام سنو اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سوال کیتا روایات چے کہ میرے پیغمبر کو سوال کیتا جدو رب نے آیت اتاری نا ادعونی استجب لکم اور میرے کو دعاواں کرو میں تہاڈیاں دعاواں قبول فرماواں گا تے صحابہ جو بعد نے سوال کیتا کسے بدو عربی نے سوال کیتا محبوب جی رب اندر میرے کو دعاواں کرو تے دسو نا اللہ نو کیویں کر کے آواز ماری ہے رب نو کیویں کر کے پکاری ہے اونچی آواز نال رب نو پکاری ہے یا ہولی آواز نال رب نو پکاری ہے سرگوشیاں کر کے رب نو پکاری ہے یا اونچی اونچی آوازاں مار کے رب نو پکاری ہے کیویں پکاری ہے رب جو آندا میرے کو دعاواں کرو تے کیویں دعا کریے تے میرے پیغمبر علیہ السلام او دا سوال سن کے خاموش رہے ادھر جبرائیل علیہ السلام آ گیا اللہ دا قرآن لے کے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی اے تواڈے کولوں میرے بندے آ کے سوال پہ کردے نے کہ اسی رب نو کیویں آواز ماری ہے اسی اللہ کولوں دعا کس طرح کریے اونچی پکاری ہے یا ہولی پکاری ہے فرمایا سونیا انہاں نو کہہ دیو میرا رب اعلان کردا ہے انی قریب اور دنیا جہان دے لوگوں میں تواڈے بڑا قریب ہاں اللہ کتنا وہ قریب ہے فرمایا میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تواڈی شارگ نالوں بھی تواڈے چوکھا قریب ہاں تواڈی شارگ نا جڑی اے تے نالوں بھی میں زیادہ نیڑے ہاں اس واسطے مینوں پکارو میں تواڈے بڑا قریب ہاں کئی بھائی آندے نے رب بڑا دور ہے او بغیر وسیلیاں تو سندا نہیں او بغیر وسیلیاں تو مندا نہیں او چلے او بے وقوفو رب آندا میں تواڈی شان رکھنا نو زیادہ قریب ہاں رب آندا میں تیری شان رکھنا نو زیادہ قریب ہاں تو آنا رب دور ہے رب آندا میں تیری شان رکھنا نو زیادہ قریب ہاں تو آنا رب دور ہے رب آندا میں تیری شان رکھنا نو زیادہ قریب ہاں گل سمجھ نہیں آ رہی تسی آندے ہو رب دور ہے رب آندا جھوٹ بولنا میں تیری شان رکھنا نو تیرے زیادہ قریب ہاں تے جے کوئی آکھے نہیں بڑا دور ہے تو چلنا ہی ہے نا کوئی بے وقوف ہی ہو سکتا ہے کوئی احمق ہی ہو سکتا ہے جڑا پھر بھی آکھے بڑا دور ہے رب آندا ہے انہن اقرب الیہ من حبل الورید اور میں تیری شان رکھنا زیادہ قریب ہاں مینوں واسطیاں دی لوڑ نہیں مینوں وسیلیاں دی لوڑ نہیں مینوں وچوڑیاں دی لوڑ نہیں مینوں جناب کسے دے واسطے وسیلے پان دی لوڑ نہیں مینوں ڈائریکٹ آواز مار آواز دینا تیرا کم ہے تیری مدد نو پہنچنا میں رب دا کم ہے
کرنا ہے فلانے بابے نو فلانے بزرگ. اچھا ویکھو کیڑے احمد لوگ نے جہے اس طرح دے کام کرتے ہیں انہاں دی گل کرنا. تسی تے ماشاءاللہ سیانے بندے ہو. اے رب نو آواز مارنی ہے تے کیویں ماری ہے جی؟ تانوں پہلا پاک بدن شریف جانا پوے گا. کینوں آواز مارنا سے رب نو آواز مارن واسطے پہلا تانوں لاہور جانا پوے گا. پہلا تانوں لال شبال دی قبر تے جانا پوے گا. رب نو آواز مارنی ہے پہلا تانوں گجرات جانا پوے گا. بندہ رب نو آواز مارن ٹریا ہزاراں کرایہ لاوے تے اوتھے پہنچ جن پاویں اونج مک جائے تے رب نو تے آواز کوئی نہ پھر تیری گئی چلیا. رب آندا ہے ایتھے سجے کھبے جان دی ضرورت نہیں. اللہ میں تینوں آواز مارنی ہے کیویں ماراں؟ فرمایا رات دا ٹائم ہوے کوئی نہ ویکھن والا ہوے. رات دیے ہنیرے ہون کوئی نہ تکن والا ہوئے. کسی نو کنو کن خبر بھی نہ ہوئے. وضو کر کے بند کمرے دے اندر ہنیرے وچ سر سجدے تو سٹ دے تیریاں ساریاں میں من لوانا. تو ابھی چنگا ہویا پھرنا رب نو آواز مارن واسطے تو لال شباد کلندر پہ جانا ہے. رب نو پکارن واسطے سلطان پاؤ پہ جانا ہے. رب نو پکارن واسطے لاہور پہ جانا ہے. رب نو پکارن واسطے ملتان پہ جانا ہے. رب نو پکارن واسطے تو گجرات پہ جانا ہے. آج ساڈے کولا الحمدللہ سانو پورا یقین ہے اسی اس مسجد شان صحابہ دے انہاں چٹائیاں اور کلیلاں دے رب نو پکارنے رب ساڈیاں قبول فرماندا ہے. تو پتہ نہیں کتھے لگا پھرنا ہے. اوے ساڈا ایمان ہے رب دے اوتے. رب نے آکھیا کی آکھیا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اور میں تواڈی شارت نالوں وی چوکھا قریب ہاں. اللہ پھر تو قریب ہو کے کرنا کی ہے؟ فرمایا او جی ہن پہلی آیت او جیب دعوت الدائی اذا دعان. او جیب دعوت الدائی اذا دعان. لوگ آتے ہیں نا کئی مولوی فتوا دیندے نے ایک ترجمے نال قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. عوام الناس نو ترجمے نال قرآن پڑھیے تے بندہ گمراہ ہو جاندا ہے. اوے لوگوں سنو تانوں اس واسطے ترجمے نال قرآن پڑھن تے روکیا جاندا ہے جس دن تساں ترجمے نال قرآن پڑھ لیا اے گلاں ساریاں تانوں آ جانیاں نے. پھر تساں لوکاں نو نیازاں نہیں دینیاں, پھر نظراں نہیں دینیاں, پھر چڑھاوے نہیں دینے, پھر چادراں نہیں چاڑنیاں, پھر حلوے پکا نہیں کھوانے. پھر تساں ڈائریکٹ رب نو پکارنا شروع کر دینے. اس واسطے اندر قرآن نہ ترجمے نال پڑھیا جے. ہویا ساڈی دعوت سن اسی آنے ترجمے نال قرآن پڑھ میرے نبی دی حدیث پڑھ انشاءاللہ صراط مستقیم تے آ جائے گا. رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا. ساری دعوت رب دے قرآن دی ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان دی ہے. اب ایک قرآن ہی میں تینوں سنا رہا. رب اندر میں تیری شارت نالوں بھی زیادہ قریب آؤ وزیر آبادیا اور سجیوں کھپیوں والے ہو. رب اندر میں تواڈی شارت نالوں بھی زیادہ قریب آ. اللہ پھر تو کیویں کر کے سننے فرمایا اجیب دعوت الدائی اذا دعان. جدوں بھی سویرے دوپہری شامی راتی جدوں بھی کوئی مینوں پکار دے میں اودیاں دعاواں قبول فرما لینا وا. رب اندر جدوں بھی کوئی مینوں پکار دے میں اودیاں دعاواں قبول کر لے. تو نے قبول نہیں کرتا, تو نے قبول نہیں کرتا. رب اندر میں قبول کرنا وا. اجیب دعوت الدائی اذا دعان. جدوں بھی کوئی پکار دے میں اودیاں دعاواں قبول کرنا. شاہ رگ نالوں بھی نیڑے ہی حدیث وچ آندا ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ نام اودا خولا کہو رضی اللہ تعالی عنہا. رات دا ٹائم میرے نبی دے گھر دے دروازے تے دستک دیندیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھیا کون ہے؟ سونیا خولا. دروازہ کھول دیتا گیا. خولا اندر آ گئی. اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ
تعالی عنہ فرماندیاں نے خولا اندر آ گئی تے آ کے آندی ہے اللہ دے نبی میرا گھر اجڑ گیا ہے میں بڑی پریشان ہو کے آئی ہاں فرمایا خولا آدھی راتی تینوں کی بنے ہے کی مسئلہ ہو گیا آندی ہے سونیا اے سمرے میرے خامد نے مینوں آکھ دیتا ہے تو میری ماں ورگی ہے تو میری ماں ورگی ہے حالے جدو مسئلہ نازل نہیں سی نہ ہویا ادو انہاں لفظاں نو طلاق شمار کیتا جاندا سی اس دور دے اندر انہاں لفظاں نو کی شمار کیتا جاندا سی طلاق تے آکھن لگی ویکھو نا اے سمرے جتے جوانیاں کھپ گئیاں نے بڑھاپے وچ میں جا رہی ہاں تے میرے خامد نے اللہ دے نبی مینوں کہہ چھڑیا تو میری ماں ورگی ہے تے سونیا مینوں دسو میں سمرے کتھے جاواں میرے مسئلے دا حل فرماؤ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خولا اس مسئلے دا حل رب نے اتاریا ہی نہیں رب نے حالے دے بارے نازل قرآن نہیں کیتا تے خولا میں تینوں اپنے کولوں دس نہیں سکدا آکھن لگی اللہ دے نبی جے تسی نہیں دس سکدے تے پھر میں کتھے جاواں کینوں آکھاں آندی ہے اللہ دے نبی دسو میں کی کراں آپ فرماندے نے میں دس نہیں سکدا کیونکہ رب نے قرآن نہیں اتاریا اے آندی ہے مینوں دسو آپ فرماندے نے میں دس نہیں سکدا بحث ہو رہی ہے اے سوال کر دیے میرے نبی معذرت کر رہے ہیں اے سوال کر دیے میرے پیغمبر آندے نے میں نہیں دس سکدا جب تک رب وحی نازل نہ فرمائے اتنی دیر گزری اما جی عائشہ بیان کر دیا نے انہیں جدوں ویکھیا ایتھے گل نہیں بن رہی نبی پاک کوئی جواب دیندے جا رہے ہیں تے تھوڑی دی پورا ہو کے نا چھوٹا جا گھر ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایڈا تنگ گھر ہے کہ اماں جی فرماندیاں نے رات جدو نبی علیہ السلام تہجد پڑھ دے تے میں لیٹی ہوندی تے جدو آپ نے سجدہ کرنا ہوندا تے اگے میریاں لتاں ہوندیاں تے آپ میرے پیراں نو ہاتھ لاندے تے میں لتاں سمیٹ لیندی تے آپ سجدہ کر لیندے تے جدو آپ سجدے تو اٹھ جاندے میں پھر لتاں سیدھیاں کر لیندی ایدا کی مطلب ہے کہ بڑا چھوٹا جہا گھر ہے چھوڑی جی جگہ ہے تے ایک خولا اسے چھوٹے جے گھر دے اندر ایک سائیڈ تے ہو کے میرے رب کولوں دعاواں کرنیاں شروع کر دیندی ہے ایک تل خولا نے رب کے دعاواں شروع کیتیاں نے ایتھوں میرے پیغمبر علیہ السلام تے جبرائیل قرآن لے کے نازل ہو جاندے نے تے قرآن کی آیت قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ فرماتے ہیں سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی اللہ نے اس عورت دی گل نو سن لیا ہے رب نے اس عورت دے قول نو سن لیا ہے اللہ نے اس عورت دی بات نو سن لیا ہے جڑی تواڈے نال جھگڑدی سی بھئی تواڈے نال بحث مباحثہ کر رہی سی رب نے دی گل نو سن لیا ہے اما جی عائشہ فرماندیاں نے واہ نہیں خولا تے اویں کڈی کمال بی بی ہے ساڈے گھر وچ بیٹھ کے سانوں نہیں پتہ لگا تو کی آنی ہے تے رب نے تیریاں سن کے تیرے مسئلے دا حل قرآن وچ نازل فرما دتا ہے کیوں جی خولا دی ادھی راتی کنے سنی رضی اللہ تعالی عنہا حضرات میں دسنا کی چاہنا حضرات میرے رب نو پکارن واسطے رولے پان دی لوڑ نہیں ہا کرن دی لوڑ نہیں نچن دی لوڑ نہیں بھنگڑے پان دی لوڑ نہیں تمالا پان دی لوڑ نہیں نیرے کر کے ہو دیاں چلیاں پان دی لوڑ نہیں کرنٹاں لالا کے اپنے کپڑے پھاڑن دی لوڑ نہیں وہ رات کے ٹائم اتی راتی اپنے رب کے سجدے سکون نال تو بیٹھ جا رب تیریاں ساریاں سن بھی لے گا قبول بھی فرما لے گا اللہ اندر میں سننا میں قبول کرنا اللہ سانوں قبول کروان دی توفیق عطا فرمائے حضرات اپنا عقیدہ ٹھیک کر اپنے عقیدے دی اصلاح کر رب اندہ اجیب دعوت دائی زادان اے جڑی آیت ہے نا
اس آیت تو پچھلی آیت رمضان دے مسائل وچ، ایدو اگلی آیت بھی رمضان دے مسائل وچ، درمیان وچ اے دعا والی آیت آئی، ایدو پچھلی آیت بھی اللہ نے رمضان المبارک دے مسئلے بیان فرمائے نے، ایدو اگلی آیت بھی اللہ نے رمضان المبارک دے مسئلے بیان فرمائے نے، درمیان وچ رب نے ایت لے آندی ہے جدے اندر دعا دا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ رب آندا ہے اجیب دعوت داعی اذا دعان، اللہ تو درمیان وچ روزیاں دے مسئلیاں دے درمیان وچ دعا دا مسئلہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ فرمایا اس لئی کہ دعا دا تے روزے دا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں دسنا کی چاہنا کہ دعا دا تے روزے دا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کیویں تعلق ہے سانو کیویں پتہ لگے گا؟ فرمایا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لو اللہ دے نبی تسی کی فرماندے ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سلازت لا ترد دعوتهم، اجڑے آندے نا ساڈیاں منیاں سنیاں نہیں جاندیاں، آؤ اے جیڑیاں گلاں میں تانوں دس رہا پلے بن کے لے جاؤ، اج ہی جا کے رب نو آواز مار کے ویکھو ہم مندا سن لے کہ نہیں؟ ایویں ہی شیطاناں دے پیچھے لگ کے عقیدہ بنائی بیٹھا رب میری مندا نہیں سندا نہیں، تے جے پھر بھی نہیں مندا سندا تے او بھی دساں گا کیوں نہیں مندا، کیوں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ سنو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تین بندے ایسے نے جنہ دی دعا عرش والا رب رد نہیں کردا، اللہ انہاں تیناں سانوں بھی شامل فرما دے۔ تین بندے ایسے نے جنہ دی دعا رب رد نہیں کردا، اللہ دے نبیو تین کیڑے نے؟ فرمایا الامام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين۔ جامع ترمذی کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک او بندہ جڑا وقت دا حاکم تے عدل کردا ہے، وقت دا حاکم تے کی کردا ہے؟ عدل کردا ہے۔ اوے آپ پیغام دیو اینا وزیراں مشیراں نو ایم پی اے ایم این اے ججاں قاضیاں نو اینا ڈی ایس پیاں ایس پیاں نو ایس ایچ او نو اینا نو ساریاں نو ایسنیا پہنچاؤ، آؤ قبولیت دا دروازہ تواڈے کول ہے، لیکن تواڈے لئی شرط ہے عدل کرنے والے بن جاؤ، انصاف کرنے والے بن جاؤ، ظلم نہ کرو، رشوتاں لے کے لوکاں دے حق نہ مارو، تسی حاکم وقت ہو، عدل کرو، رب تواڈیاں دعاواں قبول فرمائے گا۔ الامام العادل عدل کرنے والا امام، ورنہ دی دعا رد نہیں کرتا۔ نمبر 2 فرمایا والصائم حين يفطر، تے روزے دار جدوں افطاری دا وقت ہوندا ہے، روزے دار جدوں دی افطاری دا ٹائم ہوندا ہے، کھجوراں سامنے پیاں نے، کھانے سامنے پے، مشروبات سامنے پے، تے اینے اپنے رب نال کال ملائی ہوئی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، ہاتھ نہ بھی اٹھا کے کرو گے تو رب قبول کر لے گا۔ اینے رب نال کال ملائی ہوئی ہے، افطاری دا وقت قریب ہے، رب کو دعاواں پیا کردا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں اے جدوں دعاواں کردا ہے اے دے منہ وچوں سمیل نکلدی ہے، سارا دن بھوکیاں تے پیاسیاں رہن دی وجہ تو اللہ فرماندے ہیں میرے تیری اے سمیل کستوری دی خوشبو نالوں بھی زیادہ پیاری لگدی ہے، اور تیرے منہ دی اے ہوا میرے نزدیک کستوری نالوں بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اے افطاری دے وقت روزے دار رب کو دعاواں فرماندے ہیں، اللہ فرماندے ہیں میں دیاں دعاواں رد نہیں کردا، میں دیاں دعاواں قبول فرما لینا۔ اور تیسرا بندہ
فرمایا والمظلوم جڑا مظلوم آدمی ہے دعوت المظلوم اگر اودے نال کوئی ظلم کردا ہے زیادتی کردا ہے تے او مظلوم اپنے رب نال تعلق جوڑ لیندا ہے مظلوم اللہ دے سامنے ترلا ماردا ہے مظلوم اپنی رب دے سامنے عرض پیش کر دیندا ہے اپنا کیس اللہ دے سامنے رکھ دیندا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی دعا نو آسماناں تو اوتے اٹھا لیندے نے او دی دعا واسطے آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے تے اللہ کو جواب دیندے نے کی جواب دیندے نے اللہ فرماندے نے او مظلوما و عزتی لانصرنک ولو بعد حین تو مظلوم ہے تو مینوں آواز ماری ہے تو مظلوم ہے تو مینوں پکارے ہے میں اپنی عزت دی قسم کھا کے کہنا وا میں تیری ضرور مدد کراں گا بھاویں کچھ وقت تو بعد ہی کراں میں ضرور تیری مدد واسطے آواں گا حضرات پتہ ہے لگا رب مظلوم دی دعا رد نہیں کرتا اور مظلوماں دی بد دعا کرو بچیا کرو اے بندے نو تباہ برباد کر دیندیاں نے رب روزے دار دی افطاری وقت کیتی ہوئی دعا نو رد نہیں کرتا رب امام عادل دی دعا نو رد نہیں کرتا اور دعا نے قبول نہیں کرتا میرا رب آندا میں رد نہیں کرتا تو آنا مندا نہیں میں آنا میں موڑدا نہیں رب آندا میں موڑدا نہیں تو آندا مندا نہیں تو آندا موڑدا نہیں تو آندا مندا نہیں تو آندا موڑدا نہیں تو آندا قبول نہیں کرتا رب آندا میں رد نہیں کرتا اللہ سانو اپنے رب تے یقین کرن دی توفیق عطا فرمائے اوے نہ دنیا دے چلیاں پیچھے نہ لگیا کرو اپنے رب دی بات بنیا کرو رب کی آندا ہے اللہ دا رسول کی آندا ہے اللہ آندا ہے میں تیریاں دعاواں قبول کرنا اور میں ایک حدیث میرے سامنے آئی ہے جامع مسند احمد دی مسلم دی جامع ترمذی دی روایت ہے حضرت انس کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے یقول اللہ تعالی اللہ دے نبی فرما رہے ہیں اللہ فرماندے اے میں اگے بھی دسیا نو کی آندے نے حدیث قدسی نبی پاک فرمان کے اللہ فرماندے نے اے حدیث قدسی ہے اللہ فرماندے نے آنا اند ظن عبد بی اللہ اللہ اے جڑا جملہ نا اللہ دی قسم بڑی تسلی دیندا جے بڑی تشفی دیندا ہے بڑا ہی حوصلہ دیندا ہے لاکھ گناہگاراں بڑے خطاکاراں بڑے سیاکاراں بڑے بڑے مجرم ہاں بڑا جملہ بڑا ہی حوصلہ دیندا ہے بڑی تسلی دیندا ہے کی اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبد بی فرمایا میرا بندہ میرے متعلق جویں دا سوچدا ہے گمان کردا ہے میں اوویں دا بن کے وکھا دینا میرا بندہ میرے متعلق جویں دا سوچدا ہے جویں دا گمان کردا ہے میں اوویں دا کون آندا ہے اللہ آندا میں اوویں دا بن کے وکھا دینا تو اللہ دے متعلق گمان چنگا کیتا ہی نہیں تو گمان یہ کیتا بڑا دور ہے میری مندا نہیں میری سندا نہیں کدی یہ بھی گمان کیتا ہی او میرے بڑا نیڑے وے میں انہوں ماڑی دی آواز ماری انہیں پہنچ پینے کدی یہ بھی گمان کیتا ہی تیرا دماغ خراب کر چھڑے ہے مال کھان والے مولویاں نے جڑے تیرے نظر تے نیازاں کھا کھا کے تینوں گمراہ کری ہوندے نے انہاں تیرا دماغ خراب کر چھڑے او نہیں بڑا دور ہے انہیں تیری مننی نہیں انہیں تیری سننی نہیں رب آندا میں بڑا نیڑے ہوں میں مننا میاں میں سننا میاں تے نبی پاک فرماندے نے اللہ فرماندے نے انا عند ظن عبدی بی میرا بندہ میرے بارے جہو جا گمان کردا ہے میں اوہ جا بن کے وفا دینا کرو ہاں گمان رب دے بارے کہ رب ساڈا بڑا غفور رحیم ہے آکھو رب ساڈا بڑا آکھو رب ساڈا بڑا رحم کرنے والا ہے رب ساڈا
ساڈا بڑا مہربان ہے، رب ساڈا بڑا کرم کرنے والا ہے، اللہ ساڈا بڑا فضل کرنے والا ہے، رب ساڈا بڑا ہی نیڑے ہے، رب ساڈیاں دعاواں سندا بھی ہے، اللہ ساڈیاں دعاواں مندا بھی ہے۔ اے آپ نے رب دے متعلق گمان کر جویں دا تو چاہنا کہ رب نو پائے، او جدا گمان کر میرا رب تینوں جدا بن کے وکھائے گا۔ اور حدیث دے اگلے لفظ کی نے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، میرا بندہ جدوں میرے کولوں دعا کردا ہے میں اپنیاں قدرتاں نال او دے نال ہی ہُننا وا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میرا بندہ جدوں میرے کولوں دعا کردا ہے آنا معہو، میں اپنی قدرت دے نال او دے کول ہی ہُننا، او دے کچھ ہی بولو، او دے رب آندا میں او دے کول ہی ہاں، اے آندا نہیں بڑا دور ہے۔ اللہ آندا میں تیرے منوں آواز ماری آ میں تیرے کول ہی ہاں۔ یاد رکھیا جے ایک کول والا مسئلہ بھی سمجھ لو، ایک ہے اللہ دی ذات، ایک ہے رب دیاں صفتاں۔ ذات رب دی کتھے وے؟ اپنے عرش تے۔ اللہ دی ذات کتھے وے؟ ستاں آسماناں تو اوتے اپنے عرش تے۔ اونے اپنا آپ ذات نو لے کے تیرے کو نہیں ہونا۔ جے تیرا اے عقیدہ ہے نا کہ رب عرش تو تھلے اتر کے جب میرے کول آ گیا تو پھر تو بے ایمان تے کافر ہے، پھر تیرا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ عقیدہ اے رکھنا ہے رب کتھے وے؟ اپنے عرش تے۔ او جسمانی طور تے بذات اپنے عرش تے وے، او اپنی ذات دے نال دنیا تے نہیں آندا، پر او دیاں قدرتاں ہر تھان تے، او دیاں قدرتاں اسی ایتھے گل پہ کرنے ہاں ساڈی سن رہا ہے، اسی جو کچھ پہ کرنے ہاں سانو ویکھ رہا ہے، اسی دعاواں کرنے ہاں ساڈیاں دعاواں قبول کردا ہے، اسی مدد منگنے ہاں مدد فوراً رب پہنچا دیندا ہے۔ اے اونیاں قدرتاں نے، قدرتاں اونیاں ساڈے نال نے، پر ذات اودی عرش تے وے۔ ذات اودی بولو، اے عقیدہ اپنا صحیح رکھیا جے۔ اللہ مینوں تانوں مشرکاں والے عقیدے تو محفوظ فرما لے۔ اللہ اگر حاضر ناظر ہے تے بذات نہیں بصفات ہے، بولو بذات نہیں بصفات ہے، اپنی صفتاں نال ہر جگہ تے ہر وقت موجود ہے، ذات دے اعتبار نال نہیں، ذات دی اپنے عرش تے مستوی ہے۔ تے اللہ فرماندے نے جدوں میرا بندہ میرے کولوں دعا کردا ہے انا معہو، میں او دے کول ہی ہُننا۔ کس اعتبار نال؟ سنن دے اعتبار نال، ویکھن دے اعتبار نال، منن دے اعتبار نال، قبول کرن دے اعتبار نال، او دی دعا دا جو نے منگیا او دین دے اعتبار نال، اونوں راضی کرن دے اعتبار نال، او دی مدد کرن دے اعتبار نال، میں او دے کول ہی ہُننا جدوں میرے کولوں دعا منگدا ہے۔ اللہ سانو اس عقیدے دے مطابق دعا منگن دی توفیق عطا فرما۔ اے نظریہ لے کے رب کو دعا کر ہاں پھر ویکھ رب قبول کردا کہ نہیں کردا، اللہ ماندا کہ نہیں ماندا۔ اللہ فرماندے نے تو منگ میں تیرے کول ہی ہاں۔ حضرات انہاں ساریاں گلاں دے باوجود بھی اگر بندہ دعا کرے تے دعا قبول نہ ہوئے تے اچھا اے دے اندر بھی تین چیزاں ہیں، او بھی ذرا سمجھ لو۔ ضروری نہیں کہ تیری دعا قبول ہوئے تے جو تو منگیا فوراً تینوں مل جائے، اے ضروری نہیں، کیونکہ حدیث میں چند ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جدوں بندہ رب کولوں دعا کردا ہے اللہ اللہ، جدوں بندہ اپنے رب نو آواز ماردا ہے، جدوں بندہ اللہ کولوں دعا کردا ہے تے اللہ تین چیزاں چوں ایک چیز انہوں عطا فرماندے نے۔ اور ایک گل ہر مسلمان دی حدیث کے لفظ نے ما علی الارض مسلم یدعو اللہ تعالی بدعوت، کوئی روئے زمین دے کسی بھی جگہ تے کوئی مسلمان ہے وہ اپنے اللہ کو دعا کرتا ہے الا آتاہ اللہ ایہا، یا رب دی دعا قبول کر کے جو نے منگیا ہوندا ہے میرا رب انہوں عطا فرما دیندا ہے، جو نے منگیا ہوندا ہے رب انہوں کی کر دیندا ہے
عطا فرما دینا ہے تے یا پھر کی کر دے او صرف عنہ من السوء مثلها یا پھر اللہ دیندا نہیں جو منگدا ہے نا او رب دیندا نہیں پر او دے برابر او دے اوپر آن والے نقصان نو اللہ ٹال دیندا ہے گل کو سمجھ آئی ہے ہن جے تیری دعا جو تو منگنا پیا او رب تینوں نہ دے تے تیرے تے آن والی آفت ٹال دے تیری دعا دی وجہ تو تے دس اونے قبول کیتی کہ نہ کیتی قبول کر کے انہیں ٹالیا نا تیرے کو آن والی تکلیف نو تیرے کو آن والی مصیبت نو تے نمبر 3 نبی علیہ السلام فرماندے نے یا پھر او یتقی لہو من الاجر مثلها اے جنیاں دعاواں کردا جا رہا ہے تے اینو نظر اے آندا ہے کہ میریاں قبول نہیں ہو رہیاں اینو جو منگدا ہے او ملدا نہیں پیا اے نہ سمجھے کہ قبول نہیں ہو رہیاں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ او دے واسطے انہاں دعاواں نو ذخیرہ کری اوندے نے رب انہاں دعاواں نو جمع کری اوندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں دعاواں دا اجر اس بندے نو روز قیامت عطا فرما دیں گے تے جدوں قیامت والے دن ایتھیاں دعاواں دا اجر نو ملے گا نا تے اے آکھے گا کاش جیڑیاں میریاں دنیا چ قبول ہوئیاں سن او وی نہ ہوندیاں انہاں دا بھی اجر اج مینوں مل جاندا آج تو آنا میری مندا نہیں میری سندا نہیں بھیا ویکھ رب کیدا مہربانی او آندا جہاں تے تیری دعا مان کے نا جو تو منگنا میں دے دینا یا پھر او دعا تیری مان کے دینا نہیں تے آن والی تکلیف دور کر دینا یا پھر میں دوویں کام نہیں کرتا میں تیری دعا نو ذخیرہ کر لینا او دا اجر قیامت نو تینوں عطا فرما دیا تے قیامت نو تے ایک ایک نیکی نو بندے نے طرف دیا ہونا ہے نا تے جے قیامت نو انو آکھیا جائے اوے اے ایڈا ڈھیر جڑا نا نیکیاں دا اے سارا تیرا ہے او آکھے یا اللہ اے نیکیاں تے میں کیتیاں ہی نہیں جڑا ڈھیر لگا پیا ہے اللہ فرمان کے دعاواں مانگدا رہے اللہ او تے بڑیاں کیتیاں نے تے او پھر پوریاں ہوئیاں سن اللہ کچھ ہوئیاں سن کچھ نہیں سن ہوئیاں اما جڑیاں نہیں سن ہوئیاں او ساریاں میں ایتھے ذخیرہ کر دتیاں نہیں ساریاں دا اجر میں تینوں عطا فرما چھڑے او دا بندہ آکھے گا کاش دنیا وچ میری کوئی دعا قبول نہ ہوندی ساریاں ذخیرہ ہو جاندیاں حضرات اے عقیدہ نہ رکھ کے رب سندا نہیں مندا نہیں ہوندا میں سننا میں مننا میں قبول کرنا کوئی کہہ سکدا جی او جی مینوں دنیا دے اندر فلانی شے دی لوڑ بڑی سی تے میں رب کولوں منگی تے مینوں دتی نہیں سو انہاں دا میں قیامت نوں تینوں اجر دے دیاں گا اے کی گل ہوئی لوڑ مینوں دنیا چ تے دیندا نہیں قیامت نوں اجر دے گا اوے تینوں کیڑی لوڑ ہے تینوں چوکھا پتہ ہے کہ تینوں بنان والے نوں پتہ ہے اب بولو تینوں چوکھا علم ہے تیرے بارے کہ رب نوں چوکھا علم ہے رب نوں چوکھا علم ہے نا تے رب نوں پتہ ہے جے صوفی نوں موٹر سائیکل مانگدا دے چھڑی تے نہ انسان نوں انسان نہیں سمجھدا جے حاجی نوں پراٹو دے چھڑی اینے تے لوکاں نوں مار ٹکرائی مار چھڑدا رب نوں پتہ ہے آ جیڑا میں بنایا نا پرزا یہ کنے جوگا ہے یہ پراٹو جوگا ہے کہ نہیں رب وہ دیندا ہے جو میرے تیرے لئی فائدہ مند ہے جو میرے تیرے لئی فائدہ مند نہیں رب سانو عطا یہ بھی وہی مہربانی ہے جی اسی سمجھیے یہ وہی مہربانی ہے جو اسی منگی ہونے ہیں رب سارا کچھ دئی آوے اسی لوگوں دے سر پاڑی آویے مگر جیل میں جائیے پھانسی لگ جائیے یہ خیال ہے یہ دن وہ پھانسی دے پھندے دے سامنے کھلو گیا میں یہ تے یار مینوں نہ ہی شاید لبھی ہوندی تے اتھوں تک میں نہ پہنچدا ہیں اودوں خیال آندا جدوں پھانسی لگن لگا ہے تے پہلا کیوں نہیں مندا کہ جیڑی شاید تیرے لئی چنگی نہیں رب دیندا نہیں تے جدوں ہوندی ہے تیرے لئی بہتر اودوں رب دے چھڑدا آ کئی بار تسی ویندے ہو او جی اینی دیر پہلا مولوی جی دعا کیتی سی اینے سالہ بعد قبول ہوئی ہے پتہ کی گل ہے رب نو پتہ سی کہ ہون اینو دیاں گے تے کم ٹھیک رہے گا جدوں ٹھیک ہوندا او رب دے چھڑدا آ کئیاں دا ویاہ ہوندا لگدے نے دوائی دارو کرن دعاواں کروان 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 12 سال 15 سال
جنہوں مایوس ہو جاندے نے نا جاندے نے چلو ہم نہیں جو اولاد ہے ہی تے سارا زور مار لیا ہے ہر پاسے بھج نس لیا چلو پھر ہن صبر ہی صحیح اللہ اودوں پتر دے چھڑدا اللہ اودوں اولاد دیندا کہ نہیں اور دیندا کہ نہیں رب جدوں بہتر سمجھدا عطا کردا اور اپنے رب دے بارے عقیدہ صحیح رکھ رب مندا بھی ہے سمجھدا بھی ہے قبول بھی کردا ہے ساریاں گلاں صحیح ہون پھر بھی تیری نہ مننی جائے تو ان کے کچھ وجوہات نے دعاواں کیوں قبول نہیں ہوندیاں لے سن لے بڑے مختصر انداز میں نشان تے بس کراں گا سب تو پہلے میں 8 پوائنٹ نقل کیتے نے جڑے مینوں اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے میں 8 دے 8 ہی تواڈے سامنے اشارتاً کنایتاً بیان کر کے انشاءاللہ بات مکانا دعاواں قبول کیوں نہیں ہوندیاں بندہ بڑے زور و شور میں دعاواں کردا ہے نہیں قبول ہوندیاں وجہ کیا ہے سبب کیا ہے پہلا سبب شرک پہلا سبب شرک اللہ نے قرآن وچ کیا ہے اللہ نے اپنے 18 نبیوں دا نام لے کے تے آخر تے کی فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا 7واں پارہ سورۃ الانعام ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اے جڑے میرے نبی نے نا اگر انہاں شرک کیتا میں انہاں دے اعمال سارے ضائع کر دیواں گا اگر انہاں نبیاں شرک کیتا میں انہاں دے سارے اعمال ضائع کر دیاں گا تے دعا باقی رہ جائے گی نمازاں ضائع شرک کرن نال روزے ضائع حج ضائع عمرے ضائع صدقے ضائع خیراتاں ضائع تے دعا باقی رہ جائے گی اور سنو شرک ایک ایسا عمل ہے جنہی وجہ تو سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں قرآن کا دوسرا مقام اللہ نے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمیاں پارا سورہ زمر ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فرمایا اے میرے محبوب نبی جی مینوں پتہ تساں شرک نہیں کرنا اور میں کائنات دے لوکاں نوں سمجھان واسطے تہاڈا تذکرہ کر کے لوکاں نوں گل دسنا چاہنا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ سونے اگر تساں بھی شرک کیتا میں تہاڈے بھی عمل برباد کر دیواں گا میں تہاڈے عمل بھی ضائع کر دیاں گا قرآن کہہ رہا ہے شرک کرنے نال سارے عمل ضائع ہو جاندے شرک کرنے نال سارے اعمال برباد ہو جاندے نے لہذا جے تیری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ویکھ کدھر تیرے اندر شرک تے نہیں پایا جاندا ویکھ کدھر شرک تے نہیں تو کردا نمبر 2 دوسری وجہ کہ دعا کیوں نہیں قبول ہوندی حرام خوری دی وجہ تو دعا قبول نہیں ہوندی سود کھان دی وجہ تو دعا قبول نہیں ہوندی حرام کھان دی وجہ تو دعاواں قبول نہیں ہوندیاں غیر اللہ دے نام دیاں نظر نیازاں کھان دی وجہ تو دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اور لوگوں بھراواں دا حق کھان دی وجہ تو دعاواں قبول نہیں ہوندیاں بہناں دی وراثت کھان دی وجہ تو دعاواں قبول نہیں ہوندیاں گوانڈیاں دا حق کھان دی وجہ تو دعاواں قبول نہیں دے ہوندیاں انساناں دا حق کھان دی وجہ تو دعاواں قبول نہیں دے ہوندیاں آکھو کہ دی کی دلیل ہے قرآن دی آیت سنو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذی دوسرا پارہ سورہ البقرہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اللہ فرماتے ہیں ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ تے اللہ کا شکر کرو حلال رزق کھاؤ تے رب کا شکر کرو آگے کیا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تسی خاص اللہ کی عبادت کرتے ہو اللہ تیرا قرآن اساں پڑھیا ہے اے دے اندر تو رزق حلال دے شکر نو اور اپنی عبادت نو تیناں چیزاں نو اکٹھیاں کر دیتا ہے اللہ گل کی سمجھانا چاہنا ہے فرمایا میں اپنی عبادت دا تذکرہ رزق حلال نال کر دیتا ہے اللہ کیوں کی گئی فرمایا کیوں کہ رزق حلال بنیاد عبادت دی قبولیت تھی
رزق حلال بنیاد عبادات دی اونچی نہیں بولے، قبولیت کی بنیاد کی ہے رزق۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو خطاب کیا 18واں پارہ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے میرے رسولو، اللہ کی حکم ہے، فرمایا حلال کھایا جے تے نیک عمل کریا جے۔ اللہ تو ایک آیت تے نیک عمل تے حلال کھان نو اکٹھیاں کیوں کر دیتا ہے؟ پھر رسولاں واسطے اکٹھیاں کوئی کیتا ہی؟ فرمایا میں دسنا ہے چاہنا جیڑا حکم عام ایمان والیاں واسطے ہے وہی حکم میرے نبیاں تے رسولاں واسطے ہے۔ انہاں دے بھی یہی حکم ہے، رسولو حلال مال کھایا جے، اور میرے نبیو حلال مال کھایا جے، حرام نہ کھایا جے، حلال کھایا جے، حرام نہ کھایا جے۔ اور جے نبی حلال کھان دے پابند نے، اور دس میں تو کیویں اسی اپنی مرضی نال حرام کھا سکنے ہاں؟ حضرات رب نے آکے حلال کھایا جے تے نیک عمل کریا جے۔ اللہ نیک عمل دا حلال کھانا کی تعلق ہے؟ فرمایا میں تیرا نیک عمل قبول ہی ادوں کرنا ہے جدوں تیرے منہ چ لقمہ حلال دا گیا ہوئے گا۔ جے حرام دے لقمے کھانے پھر عمل نہیں قبول ہونے تیرے نیک۔ میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، جیڑا ایک لقمہ حرام کھاندا ہے، کتنے لقمے؟ ایک لقمہ حرام کھاندا ہے، فرمایا 40 دن تک رب دیاں کوئی دعاواں کوئی عبادتاں قبول نہیں فرماندے۔ کتنے دن تک؟ کی کھاندا ہے؟ ایک لقمہ حرام دا، تے جڑا سویرے بھی حرام کھائے، افطاری بھی حرام سے کرے، سحری بھی حرام سے کرے، سود دا کھائے، حرام ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اے بولتے نہیں ہو، جڑا سودی مال کھائے بولو سود حرام ہے، کل کے بولو سود حرام ہے۔ 1 روپیہ بھی اورنا ہی حرام ہے جنہ 1 لاکھ حرام ہے۔ 1 ٹیڑی پیسہ بھی سود دا اورنا ہی حرام ہے جنہ لاکھ روپیہ حرام ہے۔ ایتھے لوگ تڑا تڑ سود کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، اور صرف سود نال ہی حرام نہیں ہوندا، جھوٹ بول کے کمائی کریے تے وہ بھی حرام، فراڈ کر کے کمائی کریے وہ بھی حرام، دھوکا دے کے کمائی کریے وہ بھی حرام، 2 نمبری کر کے کمائی کریے وہ بھی حرام، ملاوٹ کر کے دسیے نہ تے کمائی کریے وہ بھی حرام، اور لوگوں بھراواں دا حق نجائز طریقے نال کھائیے تے وہ بھی حرام، رشوتاں لے کے کھائیے تے وہ بھی حرام، بہناں دیاں وراثتاں گھٹ جائیے تے وہ بھی بولو حرام، گوانڈیاں دا حق کھا جائیے تے وہ بھی حرام، یتیماں دے پلاٹاں دے قبضے کر لئیے تے وہ بھی حرام، اور صبح شام تو حرام کھا رہے ہیں، دس تیرا روزہ کیویں قبول ہوئے گا؟ تو حرام کھا رہے ہیں، تیرا قیام کیویں قبول ہوئے گا؟ تو حرام کھا رہے ہیں، تیرا حج عمرہ کیویں قبول ہوئے گا؟ تو حرام کھا رہے ہیں، دس تیریاں دعاواں کیویں قبول ہوئے گی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، فرمایا اللہ آپ پاک ہے تے قبول بھی پاک مال ہی کرتا ہے، قبول بھی گندا مال قبول نہیں کرتا۔ تے اللہ کے نبی یہ گل بیان کر کے نا آگے فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی نے ایک بندے کا ذکر فرمایا، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، مکہ شریف، یطیل السفر اشعث اغبر، لمبا سفر کرتا ہے، تھک ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے پرانے ہو جاندے نے، مٹی کٹے نال بھر جاندے نے، وال مٹی نال اٹ جاندے نے، برا حال ہو جاتا ہے، پیسے بڑے سارے لاندے تے مکے پہنچ جاتا ہے، یمد یدیہ، انج ہاتھ اٹھا لیندا ہے، انج اپنے ہاتھ اٹھا کینال الی السماء، آسمان وال ہاتھ اٹھا لیندا ہے، کی آندا یا رب یا رب
یا رب او میرے ربا او میرے ربا او میرے ربا تے اللہ اگو آواز دیندے نے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک اے دا کھانا حرام دا اے دا پینا حرام دی کمائی دا اے دا لباس حرام دی کمائی دا اے دی جسم دی غذا حرام دی کمائی دی فانا یستجاب لذالک اس بےمان بدبختیاں دعاواں میں کیویں قبول فرماواں آج جیڑے منہ چو دعا نکلتی ہے اس منہ چ غذا کیڑی گئی ہے حرام دی کمائی دی آج جیڑے ہاتھ اٹھائے سو انہاں ہاتھاں دی پرورش کیڑے مال نال ہوئی ہے حرام دی کمائی دی آج جیڑا اوتے احرام بنیا سو ایک کیڑے پیسے دا آیا ہے حرام دی کمائی دا آج جیڑیاں بوتلاں پیندا پھردا پانی دیاں تے نال بھی چکی پھردا ہے اے ساریاں کیڑی کمائی دیاں نے حرام دی کمائی دیاں وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ اے 2.5 لاکھ پاسپورٹ ٹکٹ اور ویزے تے جڑا لایا سو اے سارا حرام دی کمائی دا وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ اے دیاں دعاواں حج عمرے رب کیویں قبول فرمائے گا لے تیرا 2.5-3 لاکھ تیرے منہ تے مار دیتا گیا لسو بھی لے جا سانو نہیں چاہیے بڑا تو آیا سے عمرہ کریں میں رمضان ہے عمرہ کرن چلا جی آج دا ثواب ملنا لوکاں نوں لٹ کے لوکاں نال فراڈ کر کے دھوکا دے کے حق لوکاں دے مار کے مگر عمرے تے کر پیا جو تے تو کی سمجھنا کہ رب نوں فراڈ لا لینا جویں لوکاں نوں لاندا رہیا رب نوں بھی دھوکا دے گا جویں لوکاں نوں دیندا رہیا لے انہیں تیرے منہ تے مار دیتا ہی سام دا پھر سانو نہیں چاہیے حرام مال کھاتیاں عبادتاں تے دعاواں قبول نہیں ہوندی اگر کسی دی دعا قبول نہیں ہوندی اپنی کمائی ول دھیان کرے کھا کی رہا ہے کیویں دا کما رہا ہے کیویں دا کھا رہا ہے لوکاں دے بھراواں بہناں دے حق تے نہیں مار رہا حضرات اگے چلیے تیسرا پوائنٹ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے برائی ہوندی پھردا ہے تے برائی تو منع نہیں کرتا چنگے کام دا حکم نہیں دیندا اللہ اس بندے دی بھی دعا قبول نہیں کرتا حدیث اس طرح ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعونہ ولا یستجاب لکم فرمایا لوگو اللہ دی ذات دی قسم جدے ہاتھ وچ میری جان ہے تسی چنگے کماں دا حکم دیندے رہو گے مندے کماں تو لوکاں نوں منع کردے رہو گے تے یا پھر اگر اے کم نہیں کرو گے چنگے کماں دا حکم دینا چھڑ دیو گے مندیاں تو منع کرنا چھڑ دیو گے تے کی ہوئے گا فرمایا لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده اللہ آسمان تو تواڈے اوتے عذاب نازل فرما دے گا ثم لتدعونہ ولا یستجاب لکم پھر تسی اللہ کو دعا کرو گے رب دعا قبول نہیں فرمائیں گے جدو تسی برائی دیکھ کے خاموش ہو جاؤ گے جدو چنگے کام دا حکم نہیں دیو گے مندے کو منع نہیں کرو گے اللہ تو آجے سے اپنا عذاب اتارن گے پھر تسی دعا نہ کرو گے رب قبول نہیں فرمائے گا اگلا پوائنٹ 4 نمبر اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے قطع رحمی دی رشتے تروڑن دی تے او دی بھی رب دعا قبول نہیں کرتا گناہ والی کوئی دعا کرتا ہے او دی بھی رب دعا قبول نہیں کرتا نمبر 5 اگر کوئی بندہ جلد بازی کرتا ہے او دی بھی رب دعا قبول نہیں کرتا اے سارے پوائنٹاں واسطے ایک حدیث میں تانوں سنا کے بعد اگے ٹوڑا حضرت عبادہ بن صامت کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تعالی ما علی الارض مسلم، اے میں روایت کر کے سنا چکے ہیں، ما علی الارض مسلم یدعو اللہ تعالی بدعوۃ الا آتاہ اللہ ایاہا او صرف عنہ من السوء مثلها ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم۔ فرمایا زمین کے اوتے کوئی بھی مسلمان اللہ کو دعا کردا ہے مگر اللہ دی دعا قبول کر کے جو منگدا ہے رب دے دیندا ہے، یا پھر اللہ او دی جگہ تے او دے تو آن والی تکلیف دور کر دیندا ہے، یا پھر اللہ او دے واسطے نو ذخیرہ کر دیندا ہے۔ لیکن یہ تینے ہی کام اس بندے نال رب کردا ہے جیڑا بندہ گناہ والی دعا نہ کرے، قطع رحمی والی دعا نہ کرے۔ آپ کو کہتا کی مطلب ہے؟ اب کئی لوگ پٹھے کماں دی بھی دعا مانگدے نے نا، ہیں جی میں دعا کرنا فلانا بندہ کدی میرے نال ملے ہی نہ، ہے جی میری دعا ہے جی فلانا بندہ تے فلانا میرا بھرا جڑا نا کدی میرا او دا آمنا سامنا ہی نہ ہوے۔ یعنی اللہ کو دعا کردا پیا یا اللہ جڑا رشتہ میں تروڑیا تو بھی اینو تروڑی رکھ۔ یہو جیاں دعاواں رب قبول نہیں کرتا جہدے نال رشتے ٹوٹن، یہو جیاں دعاواں رب قبول ہونے تے چلا بندہ دعا منگن لگ پیا یا اللہ مینوں تماکو چاہیے میں حکم چ پانا، اللہ ہیرون چاہیے مرنا وا پیا مینوں ہیرون چاہیے، ہونے تے بندہ آکھے اللہ بھنگ پینی ہے میں تھوڑے آنا مینوں بھنگ چاہیے۔ گناہ والی دعا رب قبول نہیں کرتا، قطع رحمی والی دعا رب قبول نہیں کرتا، اور جیڑی دعا کر کے جلد بازی کی جائے وہ بھی دعا رب قبول نہیں کرتا۔ میرے دعانے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا اس بندے دی رب دعا قبول نہیں کرتا جیڑا دعا کر کے آندا ہے میں دعا کی تھی میری منی نہیں گئی، میں دعا کی تھی میری قبول نہیں ہوئی، میں دعا کی تھی میری سنی نہیں گئی، تے پھر چھڑ دیندا ہے، پھر دعا کرنی چھڑ دیندا ہے۔ فرمایا اے جلد باز ہے، یہ بولو کی ہے؟ یہ ہو جے بندے دی رب دعا نہیں قبول کرتا۔ نبی ایوب علیہ السلام نے کتنے سال رب کو شفا منگی؟ 17 سال۔ کتنے سال؟ 17 سال نبی ایوب علیہ السلام نے رب کو دعا منگی شفا واسطے، تے پھر 17 سال بعد جواب آیا فَكَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اساں نبی ایوب دیاں تکلیفاں دور فرما چھڑیاں۔ 17 سال تو آدھے کیڑا جنو اینی دیر ہو گئی ہوئے دعاواں کرتے ہیں، اسی دے ہفتہ دو دعا کرنے ہیں مگر او جی ساڈی قبول ہی نہیں، او چھڈو جی او کی منگنا جی ساری سندا ہی نہیں۔ فرمایا اس جلد باز دی رب قبول نہیں کرتا، جلد بازی نہیں کرنی۔ یہ تو اگلا پوائنٹ 6 نمبر، جیڑا بندہ غفلت نال دعا کرتا ہے، اور 7 نمبر جیڑا بے یقینی نال دعا کرتا ہے، انہاں دونوں بندیاں دی بھی رب قبول نہیں کرتا۔ غفلت نال دعا کرن دا کی مطلب ہے؟ منگدا دعا ہے پیا تے پہنچیا کدھر ہو رہے، میں یہاں میرا دل لوگ آتے ہیں مدینے میں، میں نے مدینے نہیں جھوٹ ہے، میں یہاں میرا دل بازار میں دکان تے فیکٹری تے کارخانے تے، میرا دل جناب کچھ حسیناؤں کے تصور میں منگدا دعا دے۔ آج جیڑیاں حسینائیں ویندا رہندا ہے موبائل تے دعاواں بھی تے وہی تصور ہو رہے ہیں نا۔ فرمایا جیڑا غافل دل نال دعا کردا ہے جنوں پتہ ہی نہیں میں رب کو مانگ کی رہا، رب ہو جے غافل دل دی دعا نہیں قبول کرتا۔ اور نمبر 2 جیڑا بندہ بے یقینی نال دعا کردا ہے، آپ فرماندے نے بندہ دعا کردا ہے اللہم اغفر لی ان شئت، ربا جے تیرا دل کردا ہے تے مینوں معاف کر چھڑ، اے پاگل اے نہ چلا اللہم اغفر لی ان شئت، جے تیرا دل کردا ہے مینوں معاف کر چھڑ۔ اچھا جے او تینوں معاف نہ کرے تے اودا کی بگڑنا ہے؟ جے او تینوں نہ بخشے تے اودا کی بگڑنا ہے؟ یا انہوں کسے مجبور کر لینا ہے؟ وہ کوئی کسی دا پابند ہے؟ نبی پاک فرماندے نے یہ نہ دعا کر، اللہ دے نبی کیویں کراں؟ فرمایا اللہ کو دعا کر عزم بالجزم نال، پختہ یقین نال، پورے پاراں نال، اس یقین نال کہ میں رب کو منگنا، رب نے میری قبول کرنی ہے، پورے یقین نال رب کو مانگ،
ایسے نہ دعا کر تیرا دل کر دے مینوں دے چھڑ ایسے میں پتہ نہیں وہ تیرا کو پابند ہے یا تیرا محتاج ہے کہ تیرے سامنے مجبور ہو جانا ہے. فرمایا بے یقینی دی دعا رب قبول. کئی لوگ نے ساڈے کول ہوندے نے اے جی مولوی جی وظیفہ کوئی دسو فلانا کام ہے آخی نا اچھا وظیفہ دسنے تے نال پتہ وظیفے دے مولوی جی بڑے کیتے نے خصوصاً تہاڈی ماواں بہناں مولوی جی وظیفے ایک کوئی 100 گھر پھر کے ہوندیاں نے نا ماشاءاللہ وظیفے دے مولوی جی بڑے کیتے نے پر گل بنی نہیں. میں نہ تو کیتے ہی نہیں جے کیتے ہوندے نبی یونس نے 40 دن نبی یونس نے 40 دن مچھی دے پیٹ میں رب نو آکھیا سی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب نے مچھی دے پیٹ وچوں نجات دیتی کہ نہ آزادی دیتی کہ نہ. تو اے میں بڑے وظیفے مولوی جی کر بیٹھی ہیں میرا بنیا کھ نہیں تو وظیفے کیتے ہی نہیں تے آکھی نہ چلو ہن اے وظیفہ کر لے چلو تواڈے والا بھی کر ویندے ہاں تواڈے والا بھی کی مطلب ٹرائی کر لینے جی ہو گیا تے ہو گیا. تیرا یقین ہی کوئی نہیں تیرا نہیں مسئلہ حل ہونا تو سارا جہان بھی پھر لے تیرا مسئلہ حل نہیں ہونا کیونکہ تیرا یقین کوئی نہیں تیرا ایمان کوئی نہیں. حضرات پورے یقین نہ رب کو دعا کر. اور 8ویں دے آخری بات دعا منگنی ہے پہلا اللہ دی حمد تے ثنا کرنی ہے پھر درود پڑھنا ہے. پہلا اللہ دی حمد تے ثنا کرنی ہے پھر کی پڑھنا ہے درود پڑھنا ہے پھر دعا کرنی ہے. تے جے تو جی آ کے اللہ کو دعا منگن لگ پے نہ ثنا پڑھے نہ درود پڑھے نہ اللہ دی حمد تے تعریف کرے نہ نبی پاک تے درود پڑھے تو پھر تیری دعا کیویں قبول ہونی ہے. ایک بندہ آیا میرے پیغمبر مسجد نبی بیٹھے نے تے آ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھ کے نا تے بیٹھ کے دعا کردا ہے تے دعا شروع کتھوں کردا ہے اند اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی. اللہ دے نبی فرماندے نے اجلت ایھا المصلی او نمازیا تو بڑی جلدی کی تھی ہے. آندا اللہ دے نبی کی مطلب فرمایا اذا صلیت فقعدت فحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علیہ ثم ادعوہ. فرمایا نماز پڑھ لیا ہن دعا منگنی ہے پہلا اللہ دی حمد کر اللہ دی تعریف کر پھر میرے تے درود پڑھ پھر دعا کر رب تینو قبول فرمائے گا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اندر اللہ دے نبی تسی آندے ہو درود پڑھو تے میں دعا بھی کرنی ہے درود کنا کو پڑھاں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنہ تیرا دل کرتا پڑھ لے. آندے نے تیجا حصہ درود پڑھ لے باقی دعا منگ لا. فرمایا انج کر لے تے جے چوکھا کر لے تے تیرے لیے بہتر ہے. آندے نے ادھا درود تے ادھی دعا. فرمایا انج بھی ٹھیک ہے جے اے تو زیادہ کر لے تے بہتر ہے. آندا پھر 3 سے درود تے ایک حصہ دعا. فرمایا اے بھی ٹھیک ہے جے زیادہ کر لے تے اور بہتر ہے. حضرت ابی فرمان لگے پھر سونیا ساری دعا جو میں پھر درود ہی پڑھتا رہوں گا. آپ فرماندے نے اگر تو ایک کرتا رہے گا نا اے ذن تکفا ہموں کا ویکفر لکا ذنبوں کا. اگر تو درود ہی پڑھتا رہے گا رب بن منگیا تیرے غم دور کرتا رہے گا تیرے گناہ سارے معاف کرتا رہے گا. بن بولو بولو بن منگیا تو درود ہی پڑھتا رہے گا رب گناہ معاف کرتا رہے گا. اے وجوہات نے جنہ دی وجہ تو دعا قبول نہیں ہوندی. آؤ اپنی اصلاح کریے رب کو منگیے رب دعا میں قبول کرتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ میں تو اپنے عقائد و نظریات کتاب و سنت کے مطابق بنان دی توفیق عطا. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک دو اعلان نے 18 رمضان یعنی آج بعد نماز عصر مسجد اہل حدیث خرادیاں والی آمین مدارج خرادیاں والی مسجد اوتھے آج افطار پروگرام ہے. اوتھے میرا بیان ہے نال ایک اور میرے بھائی عبد المنان سلفی کا بیان ہے. انشاءاللہ تقریباً 5 بجے بیان اپنا پروگرام شروع ہو جائے گا. تے احباب اوتھے سارے جے پہنچ سکتے ہو خرادیاں والی مسجد آج تشریف لے آؤ, افطاری بھی کرو, درس بھی سنو. 6 اپریل 26 رمضان بعد نماز عصر بیت العتیق مسجد سکندر پورہ اوتھے انشاءاللہ میرا درس ہوئے گا. احباب جڑے اوتھے آ سکتے اوتھے بھی پہنچو, نال افطاری پروگرام بھی ہے. خواتین دا اجتماع سالانہ 31 مارچ 2024 بروز اتوار جامعہ انوار القرآن و سنہ للبنات بدر فیکٹری دے سامنے جڑا عورتاں دا مدرسہ ہے قاری اشرف صاحب والا اوتھے ہو رہا پروگرام 31 مارچ. خواتین جڑیاں جانا تن اوتھے چلیاں جان. اے دعا دی درخواست ہے, میرے ابو فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعا دی درخواست ہے. اے کسے لے گیا میرے بھائی نو سانس دا مسئلہ ہے او دے واسطے دعا کرنی ہے. ساڈے ایک بھائی عتیق رحمان صاحب نو اللہ نے کئی سالہ تو بعد پتر عطا فرمایا, بیمار ہے اسپتال داخل ہے, دعا کرو اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے, اللہ اس بچے نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ انہوں صحت یاب کر کے واپس کر لے آئے. ساڈے بڑے اچھے ساتھی ایسی رانی تو بھائی پرویز صاحب فوت ہو گئے نے پچھلے ہفتے, اللہ تعالیٰ انہوں دی مغفرت فرمائے. دعا کرو اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے اور انہوں نے غلطیاں کوتاہیاں تو صرف نظر فرمائے. اے سوال نے جو لڑکے لڑکیاں بھاگ کر کورٹ میرج کرتے ہیں ان کا نکاح ہو جاتا, بالکل نہیں ہوتا. کوئی لڑکی جڑی کرو نس کے والدین موجود نے بھائی موجود نے انہاں تو بغیر نکاح جا کے کر دی عدالت وچ او دا نکاح کوئی نہیں. نبی پاک نے فرمایا لا نکاح الا بولی, ولی تو بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. کتا پالنا کیسا ہے جو شوق سے پالتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا جڑا کتا رکھدا ہے اللہ اس بندے دے روزانہ ایک احد پہاڑ دے برابر نیکیاں وچوں کٹا دیندے نے. کنیاں نیکیاں؟ ایک احد پہاڑ دے برابر روز نیکیاں کٹ دیاں نے. جے نیکیاں کردے ہو تے پھر کٹوائی آؤ تے رکھی آؤ کتے. اونج کتا رکھنا درست نہیں. جو سنت کے بغیر جنازہ پڑھاتے ہیں انہاں دا کی قبول ہونا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. قبول تے رب نو پتہ ہے انہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اونج سنت تو بغیر جڑا جنازہ پڑھیا جاندا ہے حدیث یہ ہوتا ہے کہ جڑا عمل غیر مسنون ہوئے وہ اللہ قبول نہیں کر. باقی اللہ نو پتہ ہے. اے ہو جے لوکاں دے پیچھے جنازہ پڑھنا پہ جائے تے پڑھ لو, میت واسطے دعا شوا کر چھوڑو, ہو سکتا ہے اللہ قبول فرما لے. بہرحال بچنا بہتر ہے. اے ہو جے بندے جڑے سنت دی مخالفت کرتے ہیں. ایک سارے ملک دے اندر بڑی وبا پھیلی ہے پتنگ بازی دی. تسی سنیا دیکھ رہے ہو سوشل میڈیا تے اخبارات دے اوپر بھی ٹی وی دے اوپر بھی. چند دن پہلے فیصل آباد دے اندر ایک نوجوان لڑکا جدی عید تو بعد کوئی 2-4 دن بعد شادی سی, اور ڈور پھرن نال مین سڑک دے اوپر او دا گلا کٹ گیا اور ویلدیا ویلدیا چند لمحیاں چوں بندہ فوت ہو گیا. کل دی خبر ہے لاہور دے اندر ایک نوجوان موٹر سائیکل تے جا رہا سی, او دا بھی ڈور پھری ہے, او دا گلا کٹ گیا. ویلدیا میں جو خون نکلدا ہے جویں او بکرا لال کیتا ہے تے او جناب ویلدیا چند سیکنڈ دے اندر منٹ دے اندر او بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے, فوت ہو جاندا ہے. حضرات پہلی گل تے کہ پتنگ بازی اے مشرکاں دا عمل ہے. کنہاں دا عمل ہے؟ سارے ذرا گج کے بولو کنہاں دا عمل ہے؟ اے دا آغاز ادوں ہویا سی جدوں بتاں دے پجاریاں نے اپنے آسمانی خداواں نو راضی کرن واسطے رنگا رنگ دیاں پتنگاں بنا کے اڑانا شروع کیتیاں. انہاں دا نظریہ اے سی کہ زمینی خداواں نو تے اسی دے دعا کے راضی کر لینے ہاں تے آسمانی خدا نو راضی کرنا تے سانو پتنگاں اڑانیاں چاہیدیاں نے. او اپنے آسمانی خداواں نو پتنگاں اڑا کے خوش کردے سن تے راضی کردے سن. اور جڑے تسی پتنگ بازی کردے ہو تسی کیڑے خدا نو راضی کردے ہو؟ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ,
جیڑا بندہ کسی قوم دی کسی بھی عمل مشابہت کردا کل قیامت نو انہاں وچوں ہی اٹھے گا. اج جننے پتنگ باز نے دھیان کرو کل قیامت نو مشرکاں وچوں اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ یہ عمل مشرکاں دی مشابہت ہے. کنہاں دی مشابہت ہے؟ سارے بولو، مشرکاں دی مشابہت ہے. ہن تو گڈا اڑا، تو گڈی اڑا، جیڑی شے مرضی اڑا، آ تیرا حشر ویکھی ہو نہیں. اور اس تو علاوہ ایک خونی کھیل ہے. حکومت وقت کے اسی سارے اپیل کرنے، تسی بھی کر دے کہ تہاڈے منڈیاں نے گڈیاں اڑانی اس وقت تسی نہیں کر دے. ہاں اور یاد رکھو تیرے منڈے دی ڈور نال کسے دا گلا کٹیا جائے تے تیرے منڈے دا گلا لوہے دا بنیا ہے، وہ نہیں کسے دی ڈور نال کٹیا جا سکتا. جدو تیرے کل سفے ماتم بچھے گی پھر تینوں حیا آئے گی، تینوں پھر خیال آئے گا کہ کسے دیاں گوداں کیویں اجاڑی دیاں نے. سارے بھائی ایتھے رب دے گھر وچ بیٹھ کے وعدہ کرو، تسی آپ بھی پتنگ بازی نہیں کرو گے، کسے نو کرم بھی نہیں دیو گے. وعدہ کرو، رب واسطے وعدہ کرو. اسی دی مذمت کرنے ہیں، کہو اسی نہ آپ پتنگ بازی کران گے نہ اپنی اولاداں نو کرن دیاں گے. کہو سارے وعدہ کرتے ہو. یاد رکھیا جے وعدہ کروڑو گے تے اللہ کو چھتر پہن گے انشاءاللہ، کیونکہ وعدہ رب دے گھر بیٹھ کے کیتا. اور اسی حکومت کی اپیل کرنے ہیں، خدا را پاویں جیڑا مرضی ہے، جیڑا بھی پتنگ بازی کرتا ہے سخت تو سخت سزا دی جائے. تسی اس گل دا اعلان کرتے ہو، حکومت کی اپیل کرتے ہو. یارو کو خدا دا خوف کرو، تسی لوگاں نو قتل کرنا شروع کر چھڑیا. ایک بندے دی ڈور نال اگر ایک بندہ قتل ہوندا ہے، جننے اودے اس عمل وچ شریک نے سارے قاتل شمار ہون گے، سارے برابر دے جرم میں شریک ہون گے. اور یارو ہاتھ مارو، کوئی شرم کرو. جیڑے پتنگ بازیاں کردے انہاں نوں پہ کہنا، باقیاں نہیں کہندا میں تے باقی دے غصہ کر لو. تے جڑے پتنگ بازی کرن والے او پہ غصہ کرن، سانوں نہیں پرواہ. اوے قاتل نال اسی پیار کریے، قاتل نو چھوڑ دئیے، قاتل نو ڈھل دئیے لا تو گلے کٹیا. اسی دی مذمت کرنے ہیں اور اسی اللہ کو بھی دعا کرنا ہے، یا اللہ انہاں لوکاں نو شرم عطا فرما، اللہ انہاں نو حیا نصیب فرما، اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما. حضرات دوجا مسئلہ اعتکاف ہے. اعتکاف جنہ بھائیاں تے بہناں ساڈے کول بہن او بر وقت اپنا نام پتہ لکھوا دیو. بیبیاں جڑیاں نے اپنے خاندان دے شناختی کارڈ دی فوٹو کاپی دے چھڑن، بندے اپنے شناختی کارڈ دی فوٹو کاپی دے چھڑن تاکہ سانوں پتہ لگ جائے گا کنے افراد اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں. ساڈے ایک بڑے پیارے بھائی نے اعلان کیتا ہے جی اس دفعہ شہری افطاری جڑی وہ سارے دن میرے والوں ہوئے گی. انشاءاللہ اسی سحری افطاری اس بھائی والوں تانوں مہیا کران گے. اس واسطے جڑے احباب اعتکاف اللہ دی رضا واسطے بہناں جڑے مائیاں جڑے بھائی اعتکاف پہنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کرن اور اعتکاف ضرور بیٹھن، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. فطرانہ ادا کرنا انشاءاللہ. فطرانہ روزیاں دی کمی کوتاہی کا صدقہ ہے کہ اسی صدقہ کریے، اللہ جڑی کو کمی کوتاہی قبول اور ساری معاف فرما چھڑے. او فطرانہ کدوں ادا کرنا؟ آخری عشرے ادا کر سکتے ہو، اور عید کی نماز